بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فن نحو کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے کہ آسان صرف کے پہلے سبق میں ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے بنیادی طور پر دو فن آنا ضروری ہیں، فن صرف، فن نحو۔ فن صرف کی کتابیں الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ فن نحو کا آغاز آج سے ہم نے کیا ہے۔ یہ رسالہ آسان نحو ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، مقدمے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جب میں نے اپنے لڑکے احمد سلمہ کو حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھاولی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب علم النحو پڑھانی شروع کی تو پہلی فصل پوری کرتے ہی میں نے محسوس کیا کہ بچہ ان مضامین کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ اردو میں لکھی گئی نحو کی کتابوں میں عام طور پر تدریج ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے، جبکہ یہ بات ضروری ہے۔ میں نے مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النحو بھی دیکھی تو وہ اور بھی مشکل نظر آئی، اس لیے میں نے اپنے بچے کی ضرورت سے آسان نحو حصہ اول مرتب کیا تاکہ بتدریج اس کو فن کی تعلیم دی جائے۔ اس رسالے میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ بچے کے ذہن پر یکبارگی بہت زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے اور اس کو فن نحو بہت زیادہ مشکل نظر نہ آئے۔ چنانچہ ہر باب میں صرف ابتدائی ضروری باتیں اس رسالے میں لی گئی ہیں، باقی باتیں حصہ دوم کے لیے اٹھا رکھی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی عرض ہے کہ بچوں کو علم نحو کی کتاب عربی شروع کرتے ہی فوراً شروع نہیں کرانی چاہیے۔ عربی کی تعلیم القراء سے شروع کرانی چاہیے، مثلا منہاج العربیہ اول، دوم، پھر قصص النبیین اول دوم پڑھانی چاہیے۔ پھر جب بچے کو عربی کی شد بدھ ہو جائے تو آسان نحو حصہ اول شروع کرانا چاہیے۔ اس میں کل 33 سبق ہیں۔ یہ رسالہ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ میں پورا ہو جانا چاہیے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ اسے خوب یاد کرائیں اور بقدر ضرورت ہی سمجھائیں۔ حواشی اساتذہ کے لیے ہیں۔ جب یہ حصہ خوب مضبوط ہو جائے تو حصہ دوم شروع کرائیں۔ اللہ تعالیٰ اس رسالے سے سب بچوں کو نفع پہنچائیں۔ والسلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید احمد عفا اللہ عنہ، پالن پوری، خادم دارالعلوم دیوبند۔ آج پہلا سبق ہے
سبق شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ کتاب شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں، چند دعائیہ کلمات کہلواتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، تو ہم بھی انہی کی اقتدا میں کہہ لیتے ہیں۔ میں پڑھوں گا اور آپ بھی ساتھ ساتھ دل میں دہرا لیں۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق، علم نحو کی تعریف، یعنی علم نحو کسے کہتے ہیں؟ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو، اعراب نہیں اعراب معلوم ہو۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے، یعنی اس علم کو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ لفظ، جو بات آدمی کے منہ سے نکلے، لفظ موضوع معنی دار لفظ جیسے قلم، لفظ مہمل بے معنی لفظ جیسے دیز زید کا الٹا۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، جیسے قلم، کلمہ یا کلمہ۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے قلم، کتاب۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے کتبہ لکھا اس نے گزشتہ زمانے میں، یکتب لکھتا ہے وہ فی الحال یا لکھے گا وہ آئندہ زمانے میں۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من، فی، الی، اعلی۔ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملایا جائے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اب سمجھو علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کسے کہتے ہیں؟ علم نحو وہ علم ہے، یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر علم فن کے معنی میں، یعنی فن نحو کی تعریف، ٹھیک ہے؟ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو، یعنی دو باتیں اس میں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات، علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو۔ دوبارہ دہرا، علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو۔ دوبارہ، علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو۔ ایک اور بار، علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ فائدہ، کیوں پڑھ رہے ہیں علم نحو؟ فائدہ اس علم کا یہ ہے
کہ اس سے عربی زبان بولنے میں لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جب اس کو کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوگا تو وہ غلطی کرنے سے محفوظ ہوگا۔ اچھا، اس کو کلمات کو آپس میں جوڑنا اور کلمات کے اور ہر کلمے کے جو آخری حرف ہے اس کا اعراب معلوم ہونا۔ عربی میں جو معرب مبنی ہوتے ہیں، ہم آگے جا کے پڑھیں گے، تو ہر کلمے کے جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی حرکت بہت معنی رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ کلمے کے آخری حرف کی حرکت بدل جانے سے بعض اوقات معنی بھی بدل جاتا ہے۔ خیر، اس علم کے سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے، یعنی آدمی کے منہ سے جو بول بھی نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ کچھ بھی نکل رہا ہے، اب آدمی کے منہ سے جو بول بھی نکل رہا ہے، یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس کا کوئی معنی نہ ہوگا۔ اگر اس لفظ کا کوئی معنی ہے تو اس لفظ کو کہیں گے لفظ موضوع، یعنی معنی دار لفظ، جیسے قلم۔ اور اگر اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے تو اس لفظ کو کہیں گے لفظ مہمل، بے معنی لفظ، جیسے دیز، زید کا الٹا، جیسے ہم کہتے ہیں چائے وائے، پانی وانی، اس میں جو وانی ہے، شائے ہے، چائے شائے، ٹھیک ہے۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں، کیونکہ لفظ مہمل سے اب ہماری بحث ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری ساری بحث ہوگی لفظ موضوع سے۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، جیسے قلم۔ اب دیکھیں یہ اکیلا بھی ہے اور ایک معنی بھی بتا رہا ہے۔ مفرد کا مشہور نام کلمہ ہے، یا کلمہ کہہ لیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم کلمہ استعمال کریں گے، زیادہ مفرد استعمال اتنا نہیں کریں گے۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، یعنی مفرد کی بالفاظ دیگر مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس کو دوسری طرح پڑھ لیں تو کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ دو باتیں ہیں، ایک کا اس بات ہے، دوسرے کی نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم سمجھ میں آ جائیں، دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں۔ اسم وہ کلمہ ہے، دیکھو بھائی یاد کرنے کی چیزیں ہیں، بعد میں خود پھر پچھتانا پڑے گا۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات، تین زمانوں میں سے، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں، اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے قلم۔ اب دیکھیں اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ گئے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا۔ تین زمانہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ زمانے تین ہیں، وقت کو کہتے ہیں زمانہ، ماضی، مستقبل، حال، ٹھیک ہے۔ گزرا ہوا زمانہ، اور جو زمانہ چل رہا ہے، اور جو زمانہ آئے گا، تین ہی قسم کے زمانے ہوتے ہیں۔ کتاب۔ اب دیکھیں اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ گئے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں۔ اب دیکھیں پہلا جملہ تو ایک ہی ہے دونوں میں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں۔
فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے. دوسرے جملے میں جا کے دونوں میں فرق ہو رہا ہے. اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. اس میں کیا تھا؟ نہ پایا جائے اسم میں. اور فعل میں کیا ہے؟ پایا جائے. فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. جیسے کتبہ، اب دیکھو لکھا اس نے. اب آپ جی جانتے ہیں کون سا فعل ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، بس ماضی مطلق مثبت معروف. ماضی مطلق ماضی، لکھا اس نے گزشتہ زمانے میں. یکتبو، اب یہ مضارع کا صیغہ ہے. لکھتا ہے وہ فی الحال، یا لکھے گا وہ آئندہ زمانے میں. ٹھیک ہے، تو اس میں زمانے کا معنی بھی آ رہا ہے نا، اور اس کا معنی جو ہے وہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں بھی آ رہا ہے. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. جیسے مان لو اردو میں ہم کہیں، میں کہوں سے تک، آپ کہیں گے بھائی کیا مطلب سے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں تک؟ بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی سننے والے کو. اگر اب میں کہوں گا کہ سہارنپور سے دیوبند تک، اب بات پوری ہو گئی، سننے والے کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. یا میں کہوں میں مانے یعنی کے اندر، سننے والا کہے گا کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی بات. پھر میں کہوں کہ میں کمرے میں ہوں، اب سمجھ میں آ گئی اس کو بات. تو جب تک حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے، تو جب تک میں دوسرا کوئی کلمہ نہیں ملا رہا ہوں تو سننے والے کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اسی طرح اعلیٰ پر. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق یہی تھا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو تعریف یاد کرنی ہے علم نحو کی. علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو، پہلی بات، اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. 2 باتیں ہیں. ایک بات، علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. ٹھیک ہے. اب علم نحو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی ہم کیوں سیکھ رہے ہیں. فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. دوسری بات، لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو بات انسان کے منہ سے نکلے. ٹھیک ہے، جو بول بھی انسان کے منہ سے نکل رہا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ موضوع کسے کہتے ہیں؟ معنی دار لفظ کو، جیسے قلم. لفظ مہمل کسے کہتے ہیں؟ بے معنی لفظ کو، جیسے دیز، زید کا الٹا. جیسے میں کہوں زید دیز، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں قلم ولم، چائے وائے، کتاب وتاب. لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں. مفرد، مرکب. مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، جیسے قلم. اب یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مفرد کا مشہور نام کلمہ ہے. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے قلم، کتاب. فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے. فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے کتبہ یا یکتبو.
حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے. آج تک کے اب تک کے لیے اتنا ہی، بس کافی ہے اتنا آج کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.